میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جس کا انتخابی نشان شیر ہے، میں اس کا کینڈیڈیٹ ہوں۔ مجھے فخر ہے اپنی پارٹی پہ، مجھے فخر ہے اپنے نشان پہ، مجھے فخر ہے اپنے قائد پہ، مجھے فخر ہے اپنی عدالتوں پہ، اپنے دیگر اداروں پہ مجھے بہت فخر ہے، جنہوں نے شفاف انداز سے انکوائری کی، اور اس انکوائری کے بعد محمد نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ سے سرخرو کیا۔ یہ ان کی سرخرو نہیں تھی، یہ اصل میں پاکستان کی عوام کی سرخرو تھی۔ عدالتوں کے اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے بعد جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی جو 24 کروڑ عوام ہے، اس عوام کو انہوں نے یہ پذیرائی بخشی، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کا لیڈر، پاکستان کا لیڈر، ہمارا سب کا لیڈر جو ہے وہ بے قصور ہے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ کہ معرفت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں حلقہ پی بی 43 سے پارٹی کا امیدوار ہوں انشاءاللہ، اور آج 21 روز ہو گئے ہم نکلے اپنے کمپین پہ۔ الحمدللہ رب العالمین، میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ جس جگہ پہ جا رہا ہوں، کیا چھوٹی جگہ ہے یا کوئی بڑی جگہ ہے، چھوٹی گیدرنگ ہے یا کوئی بڑی گیدرنگ ہے، اس میں جو ہے وہ تمام کے تمام لوگ دل کی گہرائیوں سے مجھے ویلکم کر رہے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اس کی بڑی مین وجہ یہ ہے کہ سابقہ ادوار کے جو ہمارے لوگ تھے، انہوں نے جیت کے واپس اپنی عوام میں وہ نہیں گئے۔ عوام کو بڑا شدید ملال ہے اس کا، اور ابھی زیادتی دیکھیے، آپ کروں گا الیکشن کمیشن آف بلوچستان کو کہ ان کو نظر نہیں آ رہا۔ اب جا کر سابقہ لوگوں نے جا کر بورنگ کی مشینیں لگائی ہوئی ہے اور اپنا بورڈ لگا رہے ہیں۔ کیا وہ یہ الیکشن کا جو ضابطہ اخلاق ہے، کیا وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر رہے؟ ہمارے گیس کے دفتر کے بیک سائڈ پر، میں اس امیدوار کا نام نہیں لوں گا، میرے لیے بڑے ہانوریبل ہے وہ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یار تم کہاں رہے 5 سال، تم نے 5 سال کیوں کام نہیں کیا؟ اور تم نے کام نہیں کیا، تم نے عوام کے ساتھ رابطہ نہیں رکھا، تمہیں جواب کیسی ملے گی؟ پذیرائی تمہیں نہیں ملے گی۔ میرا صوبہ اور میرا کوئٹہ یہ قبائلی لوگوں کا مسکن ہے، قبائلی لوگوں کا جو ہے یہ گھر ہے، اور قبائل جو ہے سب کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن جب آپ نے قبائل کو نظر انداز کیا، جب آپ نے قبائل کو نہ پوچھا، تو قبائل کبھی بھی آپ کو نہیں پوچھیں گے۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جانے والوں نے بالکل بھی انہوں نے قبائل کو نہیں پوچھا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو یہی قبائل کے لوگ جو ہے، میرے ہانوریبل، میرے غیور قبائل، میرا غیور بلوچستان، میرا غیور پاکستان کے لوگ جو ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے کہ 5 سال تم نے ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا، ہمارے پاس کیوں نہیں آئے، اور 8 فروری کو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون رسوم الرحمان انتخابی نشان شیر کے حق میں اپنا اسٹیمپ کریں گے انشاءاللہ۔ ٹی وی کے ذمہ دار حضرات، آپ بیٹھے ہو میرے سامنے، یہ مجھ پر اللہ کا بہت کرم ہے کہ جو لوگ یہاں سے جیت کے گئے، انہوں نے اپنے لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ان کا پچھلے 15 سال سے جو لوگ جیت کے گئے، 2 پارٹیوں کے لوگ گئے یہاں سے جیت کے، انہوں نے اپنے لوگوں سے جو ہے رابطہ نہیں کیا۔ ان کے رابطہ نہ کرنے کی وجہ سے لوگ مجھے ویلکم کر رہے ہیں۔ کیوں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بے داغ ماضی کا مالک ہوں۔ یہ پبلک جو ہے، یہ پبلک میری پراپرٹی ہے، اور میں پبلک کی پراپرٹی ہوں۔ ہم نے اس حلقہ 43 میں، آپ یقین کریں، ہماری کوئی لالچ نہیں تھی، ہماری قطعاً کسی قسم کا الیکشن لڑنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ میں اپنے قائد محترم محمد نواز شریف صاحب کا اور ان کی ٹیم کا، شہباز شریف صاحب کا، دختر پاکستان میری بیٹی بھی ہے، ہماری بہن بھی، آپ سب کی بہن ہے مریم نواز کا، کہ انہوں نے خصوصی طور پر مجھے یہاں کا ٹکٹ دے کر خصوصی طور پر مجھے یہاں پر حکم دیا کہ آپ نے یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے۔ میں یہاں پر آیا، مجھے بڑا اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ مجھے ریلوے کالونی سے، مجھے قلی شابوں سے، قلی پائد خان سے، قلی جمعہ خان سے، قلی عالم خان سے، سیٹلر ٹاؤن سے، یہاں پر ہمارے جناح ٹاؤن ہے، سمگلی ٹاؤن ہے، ان ایریا سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ کتنی اچھی قسم کی جو ہے مجھے لوگ مجھے میری پذیرائی کر۔ یار میں بتاؤں آپ کو، میرے حلقہ میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ تھا جیت کے جانے والے امیدوار کا اپنے عوام کے ساتھ کانٹیکٹ انہوں نے نہیں کیا۔ جب انہوں نے کانٹیکٹ نہیں کیا تو لوگوں کا پانی کا مسئلہ،
لوگوں کے اسکول کالجز میں داخلوں کا مسئلہ، لوگوں کی سیوریج کا مسئلہ، اسٹریٹ لائٹ کا مسئلہ. یار دکھ ہوتا ہے آدمی کو یار کہ تم لوگ کیسے لوگ ہو یار. تم 8,000 لوگوں سے ووٹ لے کے جاتے ہو، پھر اس کے بعد آپ کے پاس 8 منٹ بھی نہیں ہے کہ آپ آ کے اپنی عوام سے پوچھو کہ عوام آپ کو کیا چاہیے، آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم نے. یہ تمام مسائل جن میں میرا پانی کا مسئلہ، تعلیم صحت کا مسئلہ، صفائی کا مسئلہ، اسٹریٹ لائٹ کا مسئلہ، گلیوں کی پختگی کا مسئلہ، سیوریج کا مسئلہ، اور سب سے بڑھ کے امن و امان کا مسئلہ، وہ انہوں نے کوئی غور نہیں کیا. انشاءاللہ 8 تاریخ کو یہ لوگ ووٹ دے کے اپنی تاریخ رقم کریں گے. ہم آئیں گے عوامی خدمت سے سرشار، ہم آئیں گے عوام کی خدمت کے لیے، ہم عوام کی خدمت کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا تھا، ہم بتائیں گے انشاءاللہ. دیکھیے جی، بلوچستان تو میرا بڑا امیر صوبہ ہے. بلوچستان جو ہے اصل میں بلوچستان ہی پاکستان کا نام ہے. اگر آپ بلوچستان پاکستان کے اندر سے بلوچستان کے نام کو نکال دیں خدا نخواستہ، تو پھر تو پاکستان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر میرے دیگر جو صوبے ہیں وہ اپنے اپنے معاملات میں زرخیز ہیں، تو میرا صوبہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ قدرتی وسائل سے جو ہے وہ کیا ہے، مالا مال ہے. لیکن مصیبت یہ ہے، افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ان کو کسی ذمہ دار نے لوکیٹ نہیں کیا. اگر کوئی ذمہ دار لوکیٹ کرے اس کو اور اس کی باغ جوڑ کو سنبھالے، تو انشاءاللہ یہ صوبہ سارے پاکستان کو چلائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس صوبے کو اللہ کی مہربانی سے اس صوبے کو اعزاز حاصل ہے. اس صوبے کے راسکوں میں، چاغی میں، اس صوبے نے جو ہے پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے 5 دھماکے کر دنیا میں اس نے اپنے نام کو اوپر کیا. اس صوبے نے، اس پاکستان کے، اس بلوچستان کے امیر صوبے نے راسکوں میں جب انہوں نے 5 عدد دھماکے کیے کہ 7 عدد دھماکے کیے پاکستان نے، مجھے یاد نہیں آ رہا، بھول چکا ہوں. میرا خیال 5 کیے تھے ہمارے ہمسایہ ملک نے اور 7 دھماکے کیے تھے ہمارے پاکستان کے نے انشاءاللہ نواز شریف صاحب نے کیے تھے. ہم تو اہلیان پاکستان نواز شریف کا یہ احسان نہیں اتار سکتے. کتنی بڑی بڑی حکومات کی آفر ہوئی، یہ لے لو، یہ لے لو، وہاں چلے جاؤ، وہ لے لو. اس نے کہا نو، میں نے دھماکے کر رہے ہیں اور میں نے عالم اسلام کو بتانا ہے کہ تم خدا کی دنیا میں تنہا نہیں ہو. تمہارے ساتھ پاکستان ہے اور پاکستان کے ساتھ اس کا خدا ہے، اس کا رب پاکستان کے ساتھ. سب سے بڑھ کے سردار عاطف سنجرانی صاحب میرے کوئٹہ کے نیشنل اسمبلی کے ایم این اے تھے، انہوں نے وڈرا کیا، اخبارات میں آیا. میرے ساتھ میں اس جماعت کا نام نہیں لوں گا کیونکہ جماعت والوں نے مجھے پابند کیا. ایک دینی جماعت جو ہے اس نے میرے لیے اپنے کینڈیڈیٹ کو، مطلب وہ میرے لیے کینڈیڈیٹ کو لائی نہیں کہ جی آپ آ رہے ہو، ہم نہیں لائیں گے اس کو. ان کی بڑی مہربانی. تحت میری آواز سن رہے ہیں تو میں ان کا سلام بھی پیش کرتا ہوں تمام عوام کو، اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے جیسے مجھے سنا کہ یہ آ رہا ہے، انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کو وہاں سے وڈرا کر دیا، کھڑے نہیں کیا انہوں نے. ایک اور میری اعلیٰ ترین جماعت ہے میری، اپنی حضرت مولانا رمضان صاحب والی راہ حق، وہ بھی انشاءاللہ ہم بیٹھے ان کے ساتھ بات چیت کی. ہم نے امید ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ کمپرومائز کریں گے. باقی ہمارے اپنے آزاد امیدوار ہیں، ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں. تھوڑی سی ناراضگیوں کی ٹکٹ مجھے مل گیا، وہ ناراض ہو گئے، تو ہماری ٹیم جا رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، بات کر رہی ہے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہماری ٹیم کی اور ان کی بات بن جائے گی اور وہ ہمارے لیے وڈرا کریں گے انشاءاللہ. اور اگر وہ ٹیم کی بات نہیں سن رہے تو میں آج گزارش کرتا ہوں کہ بھائی خدا را، یہ ہمارا سب کا مشترکہ معاملہ ہے، اس کو نہ بھولو، اس کو نہ دیکھو کہ کون کیا ہے. آؤ تمام ہاتھوں میں ہاتھ دے اور ہم جو ہے یہ جو ایک بت ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، مہنگائی کا بت ہمارے سامنے، امن امان کا بت ہمارے سامنے، تعلیم کا بت ہمارے سامنے، سیوریج کا بت ہمارے سامنے، جتنے بت بھی ہیں ہم سب مل کے ان بتوں کو توڑیں تاکہ ہماری عوام کو جو ہے کیا ملے، آرام اور سکون ملے. میں دیکھیے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، بڑا اچھا لگا مجھے. تمام کی تمام پارٹیز جو ہے وہ اپنے منشور کے ساتھ چلتی ہے. واحد جماعت ہے ہماری پاکستان مسلم لیگ نون جس کا آج کا منشور نہیں ہے، جس کا منشور جب پاکستان وجود میں آیا، جب مسلم لیگ وجود میں آئی 1906 میں، تو اس کا منشور تھا 2 قومی نظریہ. الحمدللہ 2 قومی نظریہ اتنا فروغ پایا کہ اس کو جو ہے 14 اگست 1947 میں بشکل پاکستان جو ہے وہ ترتیب میں آیا. ہمارا منشور سب کے سامنے ہے. ہمارا منشور
استحکام پاکستان ہے. ہمارا منشور مضبوط پاکستان ہے. ہمارا منشور پاکستان میں تمام اقوام جو ہے، صوبے میں تمام اقوام جو ہے، کوئٹہ شہر میں جو تمام اقوام ہیں، ان کے اندر برابری کا رویہ ہمارا منشور یہ ہے. ہمارا منشور موٹر وے، ہمارا منشور گوادر، ہمارا منشور اسٹریٹ لائٹس، ہمارا منشور 2 رویہ سڑکیں. یہ ہمارا منشور تھا. آپ کے سامنے اگر نواز شریف صاحب کو پچھلے ادوار میں چھوڑ دیا جاتا اور وہ اپنے اس منشور پر عمل کر کے کاموں کو مکمل کرتے تو میرا خیال ہے آج پاکستان ضرور سرخرو ہوتا. اب بھی سرخرو ہے پاکستان کی. خدا نخواستہ کوئی آنچ نہیں آئی پاکستان کے اوپر، کوئی آنچ نہیں آئی اور نہیں آئے گی. یہ پارٹیاں ہوں یا نہ ہو، یہ لوگ ہوں یا نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ 27 رمضان المبارک کو پاکستان کو اللہ نے وجود میں لایا. 27 رمضان المبارک کو جو چیز وجود میں آتی ہے اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول کرتا ہے. میرا یہ ایمان ہے. انشاءاللہ میرے ملک کو کچھ نہیں ہوگا. میرا ملک زندہ باد، میرے ملک کے لوگ زندہ باد، میرے